بادرے مصطفیٰ تھے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا سبادرے مصطفیٰ تھے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں تے سر جھکا کے نبی دے قدماں تے سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کے موالیاں دا او جالیاں کے موالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا حضرت حسان بن ثابت اور دیگر صحابہ کی سنت ہے۔ میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے یہ جو دنیا میں ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے یہ جو جوہد بازی یا جھوٹے ٹھٹے کرتے ہیں سن لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نا اللہ یہ جو دنیا میں مسخرے تمسخرے کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو کہے گا جنت میں چلے جاؤ جب وہ جنت کے پاس ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا واپس چلے جاؤ ہم نے تو مذاق کیا اتنی دفعہ ان کے چکر لگیں گے آخر میں جب انہیں کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ تو وہ نہیں جائیں گے کہیں گے ہم سے پھر مذاق ہوگا حضور نے فرمایا ولا تکثر الضحک زیادہ ہنسا مت کرو فإن کثرت الضحک تمیت القلب کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے یہ پانچ چیزیں یہ تقوی کے لیے کم از کم ضروری ہے رمضان ختم ہو رہا ہے میں نے اور آپ نے ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا میں عابد ہوں کیا میں غنی ہوں کیا میں مومن ہوں کیا میں مسلم ہوں کیا میں زیادہ وقت ہنسی کھیل میں گزارتا ہوں یا نہیں گزارتا ایک آخری بات کر کے گفتگو آج کی سمیٹتا ہوں ختم کرتا ہوں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کا موقع ہے آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے دلوائے جائیں امیر المومنین بادشاہ وقت ہیں
تو آپ کہتے ہیں میرے پاس تو تمہیں کپڑے دلانے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب بیٹیاں جب اصرار کرتی ہیں تو باپ کتنا منع کرے۔ اللہ اکبر، آپ نے بالآخر اپنے خزانچی کو بلایا اور اسے بلا کر کہتے ہیں مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خزانچی کہتا ہے کہ آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ اگلے مہینے زندہ رہیں گے، تو میں کس چیز کی آپ کو تنخواہ دے دوں؟ اب یہ ہیں وہ لوگ جن کے رمضان قبول ہیں۔ تو اب ہم نے تصور یہ کرنا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے۔ کل بازاروں میں پھرنے کی رات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بازار نہ جائیں، جو چیز ضرورت کی ہے وہ لیں۔ جو دین ہے وہ رہبانیت کا درس نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے لا تنسى نصیبک من الدنیا، کہ دنیا کا حصہ لینا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن صرف دنیا ہی لینا نہیں، سارے معاملات کریں۔ بے شک بازار جائیں 2 گھنٹے پھر کوئی ایشو نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے ہمارے بازار جانے میں رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ وہاں جا کر جو میں نے سیکھا ہے رمضان میں، کیا اس کی مخالفت تو؟ اب ایک بندہ مثال کے طور پہ سارے رمضان وہ درس سنتا رہا، سارے معاملات کرتا رہا، لیکن وہ عید کی رات جب بازار جاتا ہے تو بازار سے لباس ایسا لیتا ہے جس میں بے پردگی ہوتی ہے، جس میں اس کا سطر ظاہر ہوتا ہے، تو اس نے کیا سیکھا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے اور رمضان کے جانے کا غم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ماہ مقدس جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس ماہ مقدس کی عظمت کتنی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ رمضان پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، عنایات، اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ باقی 11 مہینوں کے انعامات، رحمتیں، برکتیں جمع کر کے اگر رمضان پاک کے مقابلے میں لائی جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ پورے سال کی عنایات، رحمتیں، برکتیں، اجر اور ثواب وہ رمضان پاک کے مقابلے میں اس طرح ہیں کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ تو اتنے عظیم لمحات جو ہمیں نصیب ہوتے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی گزار دیں تو کچھ حاصل نہ کر سکیں، تو اس سے بڑی ہماری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال والآفات وتقضیننا بها من جمیل الحاجات وتطہرنا بها من جمیل السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیل الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مولا کریم تیری توفیق سے جناب حافظ محمد مبین صاحب نے قرآن پاک سنایا، تیری توفیق سے جن احباب نے سنا، مولا کریم اس قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت، اس کے علاوہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر مولا کریم تیری توفیق سے اب تک جو وقت گزارا ہے، تیری یاد میں گزارا ہے، تیرے محبوب کی باتیں ہوئی ہیں، تیرے قرآن پاک کی باتیں ہوئی ہیں، مولا کریم اس محفل میں جو بھی کلمات طیبات کہے گئے ہیں، بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا ہے، ختم پاک پڑھا گیا ہے، مولا کریم ان تمام کو اپنی بارگاہ الوہیت میں
شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم اپنی بارگاہ عالیہ سے اپنے محبوب کا صدقہ اپنی ذات کے شایع نشان اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم جو تو نے اجر عطا کیا ہے مولا کریم تیرے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم آپ کے صدقہ وسیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء غزوات اسلام، بالخصوص خلفائے راشدین کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص شہداء بدر کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء، اولیاء، اصفیاء، صلحاء، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم فضل فرما، کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔